اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت سیکھیں گے، جو بہت ضروری ہے، ہمارے نمازوں میں بھی یہ اہم جز ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بیسک سے سٹارٹ کریں گے۔ تلاوت آپ کو آیت سے سکھائیں گے، کیسے متحرک حروف کیا ہوتے ہیں، ساکن حروف کیا ہوتے ہیں، مشدد حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں، وہ سب آپ کو سکھائیں گے دھیرے دھیرے کر کے۔ پہلے تو ہم اس سورہ فاتحہ کو اپنی اور سے کمپلیٹ کریں گے اور اچھے سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ادھر آپ دھیان رکھیے گا، یہ جو الحمد ہے، علی پر زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے متحرک حروف۔ جس حروف پر بھی حرکت ہوتی، جس حرف پر حرکت ہوگی اس کو متحرک کہیں گے، جس حرف پر یہ سکون ہوگی، یہ جزم ہے، اس کو ہم کہیں گے ساکن حروف۔ یہ سب کو پتہ ہی ہوگا پہلے۔ اور جس حروف پر یہ نشانی ہوگی اس کو تشدید بولتے ہیں، اس حروف کو کہتے ہیں مشدد حروف۔ اس حروف کو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ کو ہم پڑھ کے سکھاتے ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے ان کو۔ تو ہم سکھاتے ہیں آپ کو مشدد حروف کیسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد، پہلے تو ایسے پڑھتے ہیں ساکن حروف، الحمد، اس کی حرکت نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی حرکت کوئی نہیں ہے، یہ اس حرکت کی آواز سے چلتا ہے۔ اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں پہلے والے حرکت متحرک حروف کے ساتھ۔ الف زبر لام، آواز وہیں پہ سٹاپ ہونی چاہیے، الحمد، دال پیش دو، الحمد۔ اس کے بعد آتا ہے للہ، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، مشدد حروف کیسے پڑھتے ہیں۔ لام زیر لام، پہلا والا اس میں ساکن ہوتا ہے اور دوسرا والا متحرک ہوتا ہے۔ لل، پہلے لل الگ، دیکھو یہ امیجن کرو، یہ الگ ورڈ ہے ایک لل، اس کے بعد لا ہی ہے، اس کو ملا کے پڑھنا ہے لل لا ہی، للہی اور للہی میں بہت فرق ہے۔ تو اس کو ہم سکھائیں گے آپ کو بہتر طریقے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ دیکھیے با مشدد ہے، اس پہ تشدید ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ 2 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، را زبر با، رب ایک ہو گیا، ایک بار، ایک دفعہ ہم نے پڑھا با، اب دوسری دفعہ کیسے پڑھنا ہے، با زیر لام بل، رب بل، رب بل، ربل غلط ہے، رب بل صحیح ہے۔ آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا ساکن حروف کیسے ادا کرتے اور مشدد حروف کیسے پڑھتے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ Let's keep your eyes on this word. اس آیت میں بھی مشدد حروف آتے ہیں، وہ میں نے آپ کو سکھایا، مالکی، ما، اب کو ہم پہلے سکھاتے ہیں کیسے حروف شفی کیسے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہونٹوں سے ہمارے حروف کچھ ادا ہوتے ہیں، ایک ہے با، دوسرا ہے میم، اور واو بھی ایسے ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی حرکت سے۔ جب میم ادا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں ایسے، جب دونوں ہونٹوں کی یہ تری ملتی ہے
جو اندر کا ویٹ سائڈ ہوتا ہے، اس کو ہم ملاتے ہیں دونوں ہونٹوں کے، اس کو میم ادا کرتے ہیں، میم پڑھنے میں ایسے ادا کرتے ہیں میم۔ با پڑھتے ہیں ہم جب خشکی، جو خشکی والا ہمارا حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کا، جب وہ ملاتے ہیں دونوں ہونٹوں کا تو با ادا ہوتا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی۔ لیٹس کیپ یور آئیز آن دس ورڈ۔ مالکی، مالک کی غلط، مالکی۔ الگ الگ 3 حروف ہیں، ان کو الگ الگ ہی پڑھنا ہے، ان کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو مشدد بنانے کی ضرورت نہیں۔ مالک کی نہیں کرنا ہے، مالکی یوم الدین۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارا ایاک، الف زیر یا، ای یا زبر الف یا، یا کا غلط ہے، ایاک، ایاک۔ شاباش، لیٹس موو فارورڈ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کو جہاں پر بھی ہمارے قرآن میں ہوتے 3 حروف، واو الف یا، جب واو سے پہلے زبر ہوتی ہے اور یا سے پہلے بھی زبر ہوتی ہے، وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ان کو ہم لین کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ آیا ہے ایک بار یاؤ، یہ واو اس زبر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یا بھی کھینچتا ہے، اس لیے ہم یوم الدین پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے، حروف مد ان کو ہم کب بولتے ہیں، جب واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، اور الف سے پہلے زبر ہو، کیونکہ واو سے نکلا ہے پیش کی آواز، الف سے نکلا ہے زبر کی آواز، اور یا سے نکلی ہے زیر کی آواز۔ جب ان کی ہم جنس آواز ان حروف سے پہلے کہیں آ جائے تو ہم ان کو اس ٹائم بولتے ہیں حروف مدی۔ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے، آواز کا کھینچنا، اس کو ہم لمبا پڑھتے ہیں، اس لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا، پڑھتے بھی ہیں اس کو مستقیم، لاسٹ پہ اس کو لمبی آواز کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یہ حروف مد ہے، یا سے پہلے زیر ہے، اس کی ہم جنس آواز ہے، اس لیے یہاں پہ ہم آواز کو کھینچتے ہیں، مستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر بھی لین آیا ہے، یا سے پہلے زبر، اس کو بھی نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، علیہم، علیہم زبر کھینچے گی یا کی طرف، اس کو ہم بولتے ہیں، یہ ہم سکھائیں گے آپ کو، کہیں کہیں جگہ پہ وقف کرتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے، وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اور کچھ جگہ ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں وصل کرنا ہوتا ہے، وہاں پر بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ وصل مطلب کیا ہوتا ہے، ملا کر پڑھنا، وہاں پہ رکنا نہیں ہوتا ہے۔ وقف ہم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یا تو معنی مکمل ہو جاتا ہے آیت کا، یا پھر ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے ہم وقف کرتے ہیں۔ وصل کیوں کرتے ہیں، وصل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں، اگر ہم نے کہیں پہ وقف کیا جہاں پہ علامت وقف نہیں تھی، تو ہمیں پہلے کا، اس کا پہلے کے لفظ پھر سے پڑھنا، پہلے کا کلمہ پھر سے پڑھنا ہے، وہیں سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے، پھر سے تلاوت کرنا۔ آپ کو ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ان فیوچر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الف سے پہلے زبر آئی ہے، یہاں پہ مد، اس کو کون سی مد بولتے ہیں یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، پہلے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کیسے مد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں پہ مد ہم پڑھتے ہیں، کہاں کہاں پہ ہمیں آواز کو کھینچنا پڑتا ہے۔ ولا الضالین، ضالین۔ پھر سے ہم ایک بار کرتے ہیں اس کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.